बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग पिछली बार जब पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने देखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुश्किल हालात में मक्का से हिजरत कर कर मदीना पहुंच चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। कुबा में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम के बारे में और उसके भी हालात हम लोगों ने देखे थे कि किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा पहुंचे और उसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की जो पहली मस्जिद थी कुबा में तामीर की। उसके बाद में वहां से तकरीबन 14 दिन या कुछ 10 दिन रहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ निकले और मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु के घर में रुके। और उनके घर में रुकने का भी वाकया ये था कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा का ननिहाल था। जो अब्दुल्ला थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, उनका ननिहाल था ये बनु नज्जार का जो इलाका था। उनका जो मोहल्ला था उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी खुद जाकर बैठ गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वहीं पर कयाम करने के लिए ओके कर दिया, जबकि सारे मदीना वाले चाहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर ले जाएं। फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे हैं उससे पहले वहां पर जो अब्दुल्ला बिन उबई था उसको वो लोग अपना बादशाह बनाने वाले थे, उसकी ताजपोशी करने वाले थे। और जैसे ही अंसार को पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर कर आ रहे हैं तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बादशाह मान लिया और उन्होंने मतलब जो पूरी मदीना की क़यादत थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दे दी। ये जो वाक़या था यानी कि जब बनु नज्जार के मोहल्ले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे हैं, ये जुमा का दिन था और रबीउल अव्वल का महीना था। अब ये 1 हिजरी है। आप सल्लम पहली हिजरत करके आए हैं ना मदीना, तो ये पहली हिजरी है। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए और फिर उनकी जो ऊँटनी थी वो वहीं पर बैठी थी जहाँ पर इनका घर था, करीब में ही उनका घर था अबू अय्यूब अंसारी का। अब यहाँ पर पहला काम ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले यहाँ पर ये किया कि एक ज़मीन जहाँ पर ऊँटनी बैठी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़मीन लेकर और मस्जिद बनाने की शुरुआत की, मस्जिद नबवी। अब हुआ ये कि ये जो जगह थी जहाँ पर ऊँटनी बैठी थी, वो जगह जो थी वो 2 यतीम बच्चों की जगह थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उस जगह को खरीदा और फिर उस मस्जिद बनाने का काम शुरू हुआ। इस मस्जिद को बनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही आगे बढ़-बढ़ कर काम कर रहे थे। यानी आप पत्थर भी उठाते थे और जो कुछ भी चाहिए था उसको तामीर करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही उसके अंदर काम कर रहे थे। और फिर जब काम करते-करते आप लगातार ये भी बोलते जाते थे, अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशल आखिरा फ़ग़फ़िर लिल अंसारी वल मुहाजिरा। ए अल्लाह, ज़िंदगी तो बस आखिरत की ज़िंदगी है, बस अंसार व मुहाजिरीन को बख्श दे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा बोलते-बोलते ये काम कर रहे थे, तो इसकी वजह से जो सहाबा थे, जो अंसार और मुहाजिरीन थे, सहाबा थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके अंदर एक नया जोश और एक नया वलवला पैदा हो रहा था और वो लोग भी बार-बार काम करते जा रहे थे और तेज़ी से काम कर रहे थे। और वो भी कहते जाते थे कि अगर हम बैठे रहें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम करते रहेंगे तो गुमराही की बात होगी। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काम कर रहे हैं तो सहाबा और ज़्यादा भागकर काम कर रहे थे। इस ज़मीन के अंदर जो ये 2 यतीमों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत अदा कर कर ली थी, इस ज़मीन के अंदर कुछ मुश्रिकीन की कब्रें भी थी, तो उन कब्रों को उखाड़ दिया गया, उस ज़मीन को बराबर कर दिया गया। फिर कुछ दरख्त वगैरह थे, उनको भी काटा गया और उनको वापस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबले के रुख पे लगा दिया। और उस वक़्त जो किबला था वो कौन-सा किबला था? बैतुल मक़दस जो था वो किबला था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उधर उन पेड़ों को वापस से वहाँ से वहाँ लगा दिया। इसकी जो दीवारें बनाई गई, ये कच्ची ईंट और गारे से बनाई गई। फिर इसकी जो छत थी, इसके ऊपर खजूर की शाखें और पत्ते वगैरह डालकर जैसे बुनते हैं ना, चटाइयाँ वगैरह बुनते हैं, उस तरह से चटाइयाँ वगैरह बुनकर उसकी छत बना दी गई। और फिर इस मस्जिद के अंदर 3 दरवाजे रखे गए। तो और इसकी जो मतलब तकरीबन इसकी जो लंबाई और चौड़ाई थी, लंबाई में भी तकरीबन 100 हाथ थी और चौड़ाई में भी 100 हाथ इसकी चौड़ाई थी। तो इस तरह से ये एक एक चौकोर मस्जिद बन के तैयार हो गई। फिर उसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाजू में ही, जहाँ पर मस्जिद थी उसके पास ही कुछ रूम्स भी बनवा दिए, जिसकी दीवारें भी कच्ची ही थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी के मतलब उसी अहाते में कुछ और
कमरे भी बनवा दिए। वो क्या थे? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां आने वाली थी, अज़वाज मुतहहरात थी, उनके हुजरे थे। जब ये सारा काम हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अय्यूब अंसारी के घर से वापस से इन हुजरों में, जब आपकी बीवियां आ गई तो आप वहीं पर मुंतकिल हो गए और आप वहीं पर आकर रहने लगे। अब जो ये मस्जिद बनाई, ये सिर्फ ये नहीं था कि मस्जिद में आए, 5 वक्त अज़ान हो, लोग मस्जिद में आए और थोड़ी देर वहाँ पर नमाज़ अदा करें और चले जाएँ। बल्कि ये जो मस्जिद थी, ये एक बहुत समझ लीजिए आप, एक ऐसा था कि एक पूरा एक मरकज़ था, जिस मरकज़ के अंदर बहुत सारे काम वो किया करते थे। इसके जो पूरा ये जो मदीना की जो रियासत थी, जिसके लीडर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थे, वो सारा निज़ाम इस मस्जिद से ही चलता था। ये इसमें मजलिस से शूरा भी होती थी, ये जो इंतज़ामिया के काम होते थे, वो भी यहीं से सँभाले जाते थे, तालीम और तरबियत का जो काम होता था, वो भी यहीं पर होता था। आपसी झगड़े वग़ैरह अगर कोई अपना डिस्प्यूट लेकर आता था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं बैठकर उसको सॉल्व किया करते थे। बच्चों की जो तालीम वग़ैरह हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है लोगों का, वो भी इधर ही हो रहा था। तो ये सिर्फ़ एक ऐसी जगह नहीं थी, जहाँ पर सिर्फ़ इबादत कर रहे थे, बल्कि आप समझ लीजिए कि ये मदीना का एक पार्लियामेंट की हैसियत रखती थी। फिर इसके बाद में जो मुहाजिरीन थे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हिजरत करके आए थे, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास घर भी नहीं थे, तो वो यहाँ पर रहा भी करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर करीब में ही था और ये जो मुहाजिरीन थे, वो भी यहाँ पर आकर रह गए थे। फिर उसके बाद में ये हुआ कि इस तरह से मस्जिद तो पूरी भर गई, पूरी तरीके से लोग रह भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और सारा निज़ाम भी चल रहा है। ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चला, बल्कि थोड़े ही दिन चला और इसके बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों में भाईचारगी का एक अहद लिया। ये जो अहद है, ये बहुत तारीख की किताबों में इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल आई है कि किस-किस बातों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अहद लिया था। ये जब काम हो गया, यानी मस्जिद बन गई और ये मरकज़ इस तरह से कायम हो गया, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पे मुहाजिरीन और अंसार सबको बुलाकर और जमा किया। तकरीबन 90 आदमी थे जो यहाँ पर जमा हुए, यानी कि आधे उसमें से अंसार थे और आधे मुहाजिरीन थे और टोटल 90 लोग थे जो यहाँ पर आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में जमा हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बीच में एक अहद कायम किया। ये जो अहद है, ये जो अ, ये जो ये जो कुछ भी हुआ, इसको तारीख में मवाख़ात कहते हैं। ये एक भाईचारे का अमल था। इब्न क़य्यिम इसके बारे में लिखते हैं कि अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को बुलाया और उनसे कुछ बातें पे अहद लिया। किस बात पे अहद लिया? पहले तो ये कि हम एक-दूसरे के गमख्वार होंगे और मौत के बाद में कराबतदारों की बजाय यही उनके वारिस होंगे। देखिए, सिर्फ़ इस बात का अहद नहीं लिया कि तुम दोनों भाई-भाई होगे आपस में, बल्कि भाई-भाई भी कैसे होगे कि हर मामले में एक-दूसरे की मदद करोगे और यहाँ तक कि अगर किसी का इंतकाल हुआ तो फिर वो उसकी विरासत का वारिस होगा। ये हुक्म जंग बदर तक रहा, लेकिन उसके बाद में आयत नाज़िल हुई और अल्लाह ताला ने कह दिया कि नहीं, तुम्हारे जो कराबतदार हैं, वही इसके ज़्यादा हकदार हैं कि उनको विरासत दी जाए। तो इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अ, ये जो विरासत वाली बात थी वो तो खत्म हो गई, लेकिन इनका जो ये भाईचारा था आपस में, ये हमेशा कायम रहा। और ये जो भाईचारा था ना, ये बहुत मतलब कि ऐसा था जिसके लिए उन लोगों ने उस चीज़ को पूरी तरह से एकदम मज़बूती से पकड़ लिया। इसके अंदर मतलब जितनी भी नस्ली इम्तियाज़ या कोई बाहर से आया है, कोई यहाँ का है, किसी के पास माल है, किसी के पास माल नहीं है, जो भी जिस तरीके का आदमी है, उसने खुले दिल से अंसार ने मुहाजिरीन को अपने यहाँ पर कबूल कर लिया। और फिर ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ आकर चंद जुमले बोल दिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक-दूसरे का हाथ पकड़ा दिया तो बात खत्म हो गई। उन लोगों ने इस बात को इतना पक्का लिया कि उनके जान-माल सब इसके अंदर उन लोगों ने लगा दी। इसके बारे में बहुत सारे छोटे-छोटे से बहुत अच्छे-अच्छे वाक़यात हैं। एक बुखारी की हदीस है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए और इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुवाख़ात का जो एक प्रोसेस करवाया मुहाजिरीन और अंसार के बीच में, तो क्या हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ जो थे, वो साद बिन रबिया के भाई बना दिए गए। इन दोनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुवाख़ात कायम कर दी। इन दोनों में भाईचारे का ताल्लुक आप ने कायम कर दिया। फिर उसके बाद में हज़रत साद जो थे, उन्होंने अब्दुर्रहमान से कहा कि अंसार में सबसे ज़्यादा मालदार हूँ, आप मेरा माल 2 हिस्सों में बाँट लीजिए, यानी आधा-आधा कर लेते हैं। मेरी 2 बीवियाँ हैं, आप देख लें जो ज़्यादा पसंद हो मुझे बता दें, मैं उसे तलाक दे दूँ, इद्दत गुज़ारने के बाद आप उससे शादी कर लें। हज़रत अब्दुर्रहमान ने कहा कि नहीं,
اللہ آپ کے مال اور آپ کی اولاد میں برکت دے، آپ بس مجھے یہاں کا بازار بتا دیجیے۔ لوگوں نے انہیں بنو قینقاع کا جو بازار تھا وہ بتا دیا۔ پھر وہ بازار میں گئے اور انہوں نے کچھ پنیر اور گھی خریدا اور پھر اسے بیچنے لگے۔ اس طرح سے وہ لگاتار یہ کام کرتے رہے، یعنی وہ پنیر اور گھی بیچتے تھے وہاں پر بازار میں جا کر اور پھر شام کو واپس آ جاتے تھے۔ انہوں نے حضرت سعد سے کچھ نہیں لیا، بس اتنی مدد لی کہ وہ ان کے گھر میں رہتے تھے۔ تھوڑے ٹائم بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ ان کے کپڑے پہ زردی لگی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے شادی بھی کر لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اچھا تو پھر مہر میں کیا ادا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 1.25 تولہ سونا دے چکا ہوں، یعنی تھوڑے ہی ٹائم میں ان کے پاس میں اتنا مال تھا کہ وہ خود سے شادی کر کے اور خود اپنا گزارا کر سکتے تھے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آپ کو وہ بات بھی پتا ہے نا کہ عبد الرحمن بن عوف جو تھے وہ بہت زیادہ مالدار آدمی تھے، ان کو مطلب بہت بڑے بزنس مین تھے وہ، کہ جب ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی تھی کہ آپ کو میں نے قیامت کے دن بہت پریشان دیکھا، تو انہوں نے اپنا پورا جو ایک مال کا قافلہ آ رہا تھا وہ صدقہ کر دیا تھا، تو یعنی بہت تھوڑے ٹائم میں انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی تھی۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے یہ جو بھائی چارہ قائم کیا تو انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہماری جو کھجور کے درخت ہے، آپ کو پتا ہے کہ مدینہ میں کھجور جو ہے اس کے باغات بہت زیادہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے کھجور کے جو درخت باغات ہے اس کو تقسیم کر دیجئے، آپ آدھے ان کو دے دیجئے، آدھے ہم رکھ لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو پھر انصار نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ جو مہاجرین ہیں وہ ہمارے لیے کام کریں گے اور اس کے بعد میں جو پھل آئے گا ہم اس میں شریک ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہ طریقہ زیادہ ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے ہر طریقے سے جو مہاجرین آئے تھے ان کو ہر طریقے سے سپورٹ کیا۔ پھر اس کا انداز ایسا بھی لگا سکتا ہے کہ جو انصار تھے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر مہاجرین کا خیال رکھتے تھے، بہت ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے، مطلب ان کو بہت عزت کرتے تھے ان لوگوں کی جو ہجرت کر کر آئے تھے۔ تو یہ جب اس طرح سے یہ دونوں مہاجرین اور انصار اس طرح سے محبت سے اور بھائی چارے سے رہنے لگے تو ایک طرف سے تسلی ہو گئی کہ چلیے اب یہ جو ایک خانہ جنگی کا ماحول تھا یثرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں یہ ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور ایک جیسے مطلب ایک رول ہوتا ہے نا، ایک قانون، اسٹیٹ کا جو قانون ہوتا ہے وہ بنایا۔ اس میں کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی چارے کے بعد میں اب تمام لوگوں کے لیے جو اس اسٹیٹ میں رہنے والے ہیں ان کے لیے ایک قانون وہ بنائے، اسلامی تعاون کا پیمانہ طے کر دیا۔ تو اب ہمارا اگلا ٹاپک یہ ہے، اس کی کچھ قراردادیں ہیں، مطلب کچھ چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چیزیں ایسے ایسے اور ایسے ہونی چاہیے۔ اس کے اندر اس لا کے انڈر میں سارے لوگ قریش جو مہاجرین ہیں جو ہجرت کر کے آئے ہیں وہ، جو یثربی یعنی کہ جو پہلے سے مدینہ میں رہنے والے لوگ تھے وہ، اور جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں جو وہاں کے مشرکین ہیں وہ بھی، سارے لوگ اس قانون کے اندر آئیں گے۔ تو اس میں جو سب سے پہلا قانون تھا وہ یہ تھا کہ یہ سب سارے انسانوں سے الگ ایک امت ہے، یعنی مسلمان جو ہیں اب وہ ایک امت ہے، ایمان لانے کے بعد چاہے وہ کہیں کا بھی ہو لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ مسلمانوں کا بھائی ہے۔ پھر دوسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح سے پہلے جو مہاجرین تھے ان کے اندر اگر کوئی دیت یا خون بہا کا معاملہ ہوتا تھا، جس طرح سے وہ پہلے ادا کرتے تھے اسی طرح سے وہ اس کی ادائیگی اب بھی کریں گے۔ اگر فدیے کا جو قانون تھا جیسا پہلے تھا وہی فدیے کا قانون اب بھی رہا جائے گا۔ تیسرا جو اس کے اندر قانون تھا وہ یہ تھا کہ جو اگر یہاں تک کہ اہل ایمان ہو یا کوئی بھی ہو، اگر اس نے کسی کا ناحق قتل کر دیا ہے تو اس سے بدلہ لیا جائے گا، یہاں تک کہ جو مظلوم ہے وہ خود سے معاف نہ کر دے تو بدلہ نہیں لیا جائے گا، لیکن بدلہ لیا جائے گا اگر ایسا نہیں ہوا تو۔ پھر اس کے بعد میں جو بھی مسلمانوں کے خلاف ہوگا اس سے سب مل کر جنگ کریں گے، کسی مظلوم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ظلم کے خلاف سارے مل جل کر ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہیں کرے گا، اگر کسی نے کسی کافر کا قتل کر دیا ہے تو کوئی مومن کو قتل نہیں کرے گا۔ پھر ساتویں بات یہ تھی کہ جو اللہ کا عہد ہے وہ تمام جو اللہ کا قانون ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ایک سادے قانون دے دیے وہ سارے یوں کے یوں اپلائی کیے جائیں گے۔ پھر یہودی جو ہیں، جو آس پاس کی بہت بڑی آبادی یہودیوں کی تھی، تو جو یہودی یہاں پر رہ رہے ہیں
उनको भी मुसलमानों की तरह ही सारा काम करने का, मतलब अगर वो अपना दीन फॉलो करना चाहते हैं, जिस तरह से भी मुसलमानों की तरह ही वो अपने उस पे रहेंगे और वो मुसलमानों के हलीफ बनकर यहाँ पर रहेंगे। फिर अगर मुसलमानों की जिस चीज से सुलह हो गई है, अगर किसी कबीले से मुसलमानों ने सुलह कर ली है, तो कोई भी पीछे से जाकर उन लोगों से झगड़ा नहीं करेगा या उनसे कोई और अहदो पैमान नहीं करेगा। फिर सारे लोगों का जो स्टेटस होगा वो सेम होगा। फिर एक और बात इसमें ये थी कि अगर कोई किसी पर जुल्म करेगा तो सारे लोग उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे और किसी के लिए किसी और का माल हलाल नहीं होगा। और जो भी तुम्हारे अंदर इख्तिलाफ रूनुमा होंगे तो उसका फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह और रसूल की तरफ पलटाया जाएगा। इस तरह से ये सारी जो चीजें थी वो सबके लिए एक जैसा एक कानून बना दिया गया। जब आप ने इस तरह के कानून बनाया जिसमें सबको एक अपना अपना हक हासिल था, अपनी अपनी जो जिंदगी गुजारने का हक हासिल था, तो कोई भी जुल्म और ज्यादती की बात बची ही नहीं। फिर उसके बाद में जब इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी काम कर दिया, पहला काम ये कर दिया कि अखुवत का वो बना दिया, फिर दूसरा ये एक कानून भी बना दिया स्टेट का, फिर तीसरा काम ये हुआ उनके यहाँ पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस तरह की इतनी जबरदस्त किस्म की जो ये तालीमात दी थी उन लोगों को, इस तरह से उनको रखा था, तो उसके बाद में जाहिर सी बात है कि अपने आप एक सुकून का और एक पीस का माहौल वहां पर कायम हो गया। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लेकर आए, तो मैं आपके चेहरा देखकर समझ गया था कि आप जो भी तालीम दे रहे हैं वो सच ही है। और उसके बाद में थोड़ी ही दिन बाद में हमने उसके रिजल्ट्स भी देख लिए। वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, ए लोगों, सलाम फैलाओ, खाना खिलाओ, सिला रहमी करो, और रात में जब लोग सो रहे हो नमाज पढ़ो, तुम्हारे लिए सलामती है। और इस तरह की बहुत छोटी छोटी सी जो तालीमात थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार मुसलमानों को तरबियत कर रहे थे। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों और तबाहकारियों से मामून और महफूज रहेगा। यानी कि आपस की जो पड़ोसियों के ताल्लुकात हैं वो भी बहुत अच्छे रहेंगे। फिर उसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से मुसलमान महफूज रहें। और फरमाते थे कि तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही चीज पसंद ना करे जो खुद अपने लिए पसंद करता है। अच्छा बहनों, यहाँ पर एक मिनट रुककर हम सोचें कि ये सारी चीजें एकदम छोटी छोटी सी है ना, खाना खिलाओ, सलाम आम करो, रात को नमाज पढ़ो, ये बातें हम रोज सुनते हैं। लेकिन एक पीसफुल सोसाइटी और एक मजबूत मुआशरे की तश्कील के लिए ये छोटी छोटी सी तालीमात ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप सल्लम जैसे कि दूसरे खुद के लिए जो पसंद कर रहे हो वही दूसरे के लिए पसंद करो। फिर आप फरमाते थे सारे मोमिन एक आदमी की तरह है, अगर उसकी आंख में तकलीफ हो तो सारे जिस्म में तकलीफ महसूस होती है, अगर उसके सर में तकलीफ हो तो सारे जिस्म को तकलीफ महसूस होती है। क्या हम अपने भाइयों के लिए, क्या हम अपनी उम्मत के लिए इतना ज्यादा दर्द महसूस करते हैं? आप सल्लम ने एक बार फरमाया, मोमिन मोमिनी के लिए इमारत की तरह है जिसका बाज हिस्सा बाज को कुव्वत पहुंचाता है। एक बार और फरमाया, आपस में बुग़्ज़ ना रखो, बाहम हसद ना करो, एक दूसरे से पीठ ना फेरो, और अल्लाह के बंदे और भाई भाई बनकर रहो। किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि अपने भाई को 3 दिन से ऊपर छोड़े रखे। अच्छा देखिए, जब मैं ये आज का जो ये टॉपिक तैयार कर रही थी ना, तब मैं सोच रही थी कि मुझे इतनी सारी हदीसें नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए कि 1-2 हदीस का रेफरेंस देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन ये हदीसें इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत थी कि मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको ये हदीसें सुनाऊँ। देखिए, वापस से गौर से सुनिए इस बात को। आपस में बुग़्ज़ ना रखो, हसद ना करो, एक दूसरे से पीठ ना फेरो, और अल्लाह के बंदे और भाई-भाई बनकर रहो। किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि वो अपने भाई को 3 दिन के ऊपर छोड़े रखे, यानी कि अपने भाई से 3 दिन से ज़्यादा बात बंद रखे। अब यहाँ पर हमारे लिए एक सोचने की बात ये है कि जो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो ना इख्तिलाफ़ी होती है या जो आपस में जो झगड़े हैं वो किससे होते हैं? भाई-भाई के, भाई-बहन के, और इस तरह के आपसी रिश्तों में ही होते हैं झगड़े। झगड़े हम दूसरों से तो नहीं करते ना, ज़्यादातर आपसी रिश्तों में ही झगड़े होते हैं। जबकि अल्लाह ताला ने कहा अगर 3 दिन से ज़्यादा बात बंद रखी तो वो गलत बात है।
وہ حلال ہی نہیں ہے تمہارے لیے، وہ بات حلال نہیں ہے کہ تم 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات بند رکھو۔ اب دیکھیے میں لوگوں سے سنتی ہوں، لوگ برسوں برس اپنے بھائی بہنوں سے بات نہیں کرتے ہیں، کتنے کتنے دن تک ایک دوسرے سے ناراضگی رکھتے ہیں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے دشمن کے حوالے کرے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کو کوئی غم اور دکھ دور کرے گا اللہ اس کا غم اور دکھ دور کرے گا، روز قیامت اس سے دور کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری پردہ پوشی کرے، یا اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حاجتوں کو پورا کرے، تو اس کے لیے کیا بتا دیا کہ تم دوسروں کی اس طرح سے مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم بہت بار اللہ سے بہت کچھ لینا چاہتے ہیں، بہت بار بہت ساری دعائیں، یہ دے دو وہ دے دو وہ دے دو۔ ہم یہ سوچیں کہ کیا ہم لوگوں کے لیے اتنے زیادہ مدد کرنے والے اور لوگوں کی اس طرح سے ہیلپ کرنے والے اور اس طرح سے لوگوں کی پردہ پوشی کرنے والے ہیں کیا؟ دیکھیے اگر ہم ایسے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں ایسا کروں گا تمہارے ساتھ میں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو، تم پر آسمان والا مہربانی کرے گا۔ آج جو ہماری حالت اس طرح کی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے یہ ساری تعلیمات جو تھی ان کو بھلا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرے کو قائم کیا، جو معاشرے کی تشکیل کی ہے، وہ ان بنیادوں پہ کی ہے کہ اس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ آسانی کرے گا۔ لیکن آپ چیک کرتے رہیے نا کہ کیا کیا کہاں پر ہم کو کریکشن کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ پھر ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کے بازو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا رہے۔ دیکھیے اس کے اندر جو پڑوسی کا جو حق ہے نا، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے پڑوس میں کون رہتا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، وہ اس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اس کا پڑوسی ہونا کافی ہے اس بات کے لیے کہ آپ اس کا خیال رکھیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ حضرت جبرائیل مجھے اپنے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے، اتنی تاکید کرتے رہے، اتنی تاکید کرتے رہے کہ کہیں مجھے ایسا لگا کہ اسے میرا وارث نہ بنا دے۔ یعنی پڑوسی کا اکرام کرنا، پڑوسی کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حدیث کے الفاظ واپس سنیے، وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کے بازو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا رہے۔ ایک اور بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور اس سے مار کاٹ کرنا کفر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی راستے میں چلتے تھے تو اس کے اگر کوئی ایسا کوئی چیز ہوتی تھی جو تکلیف دہ ہوتی تھی اس کو ہٹا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کو صدقہ قرار دیتے تھے، یعنی کوئی شاخ یا پیڑ وغیرہ گرا ہے تو اسے ہٹا دیتے تھے۔ پھر آپ بہت زیادہ صدقہ خیرات کی ترغیب دیا کرتے تھے اور اس کے اتنے سارے فضائل بیان کرتے تھے کہ لوگ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے راضی ہو جاتے تھے۔ دیکھیے آدمی کو سب سے زیادہ پسندیدہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کا مال۔ خود ہی اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا کہ وہ مال کرتا رہے گا یہاں تک کہ قبر میں اتر جائے، اس کے کم میں اس کی تسلی ہوگی نہیں، اس کو مال کافی ہوگا ہی نہیں یہاں تک کہ وہ قبر میں چلا جائے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تو صدقہ کرتے، اور دیکھیے یہ جو معاشرہ تھا، جو ابھی مدینہ میں نئی ایک معاشرہ تشکیل ہو رہا ہے، اس کے اندر بہت سارے لوگ ضرورت مند تھے۔ مدینہ کے جو لوگ تھے وہ خود بھی اتنا زیادہ ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا کہ وہ اتنے سارے مہاجرین کو اپنے اندر لے لیتے، لیکن پھر بھی انہوں نے دل کھلا کر کے ان مہاجرین کو لیا، تو اور بھی زیادہ ان کو اس چیزوں کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ جیسے پانی سے آگ کو بجھایا جاتا ہے، اسی طرح سے صدقات جو ہیں وہ گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ پھر آپ کہتے تھے کہ جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے اللہ اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب طہور پلائے گا۔ تو اس طرح سے اگر کوئی کسی کی مدد کرے اور کوئی کسی کو اس طرح سے خیال رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بہت سارے اس کے انعامات ہیں۔
ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، اور اگر وہ بھی نہ پاؤ تو پاکیزہ بول ہی کے ذریعے۔ دیکھیے ہر صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا مال ہی خرچ کرتے رہے یا آپ کو کچھ بہت کچھ دینا ہے۔ ایک مسکراہٹ، ایک اچھی بات، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پیسے بھی نہیں لگ رہے نا مسکرانے میں، لیکن ہم مسکراتے بھی سلیکٹڈ لوگوں کے سامنے ہیں، کیونکہ یہ مجھے پسند ہے اس لیے یہ میری مسکراہٹ کی حقدار ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے تو اس کی طرف دیکھ کے مجھے مسکرانا بھی نہیں ہے بلکہ اس سے اپنا رخ پھیر لینا ہے۔ یہ بھی مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں یہ ساری چیزیں تو آپ صدقہ اور خیرات کی ترغیب دے ہی رہے تھے اور لوگوں کو مانگنے سے بھی منع کر رہے تھے۔ آپ نے اس کی بھی بہت زیادہ تاکید فرمائی کہ صبر اور قناعت کے ساتھ رہیں، اور یہاں تک بتایا کہ اگر کوئی مانگتا ہے تو اس کا چہرے پہ ایسے جیسے خراش اور اس کے زخم کے نشان ہو جاتے ہیں، اس مانگنے سے بھی منع کیا، اور لوگوں کو یہ کہا کہ خود سے ہی مدد کریں۔ اسی طرح سے آپ نے بہت ساری عبادات کے فضائل جو ہیں وہ بھی بتائے، اجر و ثواب بھی بتائے۔ دیکھیے اس سے پہلے جو تھا مکہ میں، جو آپ کا دعوت اور تبلیغ کا کام تھا، وہ توحید، آخرت اور جنت جہنم، یہ ساری باتیں تھیں۔ اب یہاں پر آ کر، مدینہ میں آ کر، اب تربیت کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے۔ اس میں صبر ہے، اس میں قناعت ہے، اس میں آپ کا جو صدقہ خیرات کرنے کی فضیلت ہے، جو تزکیہ نفس کے پوائنٹ ہیں اس کے اندر، اس قسم کی باتیں اب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ پھر آپ کے پاس جو بھی وحی آتی تھی آپ اس کو صحابہ کو، کیونکہ مسجد نبوی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت مسلمانوں کو پڑھ کر سناتے، اور اس کے بعد میں مسلمان بھی آپ کو فوراً وہی سنا دیا کرتے تھے۔ پھر جو وحی کی کتابت بھی اسی ٹائم پہ شروع ہو گئی تھی، یعنی وہی جو صحابہ تھے وہ اس کو، جو آپ کہتے تھے اس کو اسی وقت لکھ لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں یہ ہوا کہ جو اس طرح سے مسلمانوں کی جو اخلاقیات تھی اور جو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں بخشی تھی اور جو ان کا کردار تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار دھیرے دھیرے کر کے اس کو ایک دم تراش رہے تھے۔ اور اس طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، تو آپ کو پتا ہے کہ اگلے 20 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، 10 سال مدینہ میں آپ نے صحابہ کی تربیت کی، اس کے بعد میں اگلے 30 سال کے اندر، یعنی جو خلافت کا دور ہے، اس میں تقریباً 1/3 دنیا مسلمانوں کے زیر اثر آ گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں نے ہر جگہ جا کے جنگ نہیں کی ہے، بلکہ اپنے کردار سے لوگوں کو جیت لیا۔ تو پوری دنیا میں اسلام تقریباً 100 سال، اگلے 100 سال میں پوری دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں تھا جہاں پر اسلام نہیں پہنچ گیا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو صحابہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اس معاشرے کو بنایا تھا اور جس طرح سے ان کو تراشا تھا، وہ اتنا زبردست تھا کہ جن لوگوں کے بارے میں سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ امی ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں، یہ وحشی لوگ ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہے، وہی لوگ پوری دنیا کے امام بن کر اٹھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کا ہی نتیجہ تھا۔ اس کے بعد میں دیکھیے یہ باتیں جو تھی وہ تو ساری ایسی باتیں تھی جو کہ ظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی فضیلتیں بتا رہے تھے اور یہ سب کچھ کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باطنی طور پر بھی صحابہ کو اس طرح سے ٹرین کر رہے تھے، اس محبت سے ٹرین کر رہے تھے کہ صحابہ کسی بھی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے۔ اور اس کے بہت سارے نمونے آپ انشاءاللہ آگے جا کر پڑھیں گے کہ کس طرح سے صحابہ نے جنگ بدر میں یا غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا، اور کس طرح سے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے ہیں۔ یہ جو تھا، یہ تو مسلمانوں کا حال تھا کہ مدینہ میں کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ میں کر رہے تھے، لیکن مدینہ کے قریب ہی ایک بہت بڑی آبادی یہود کی بھی تھی، تو ان سے ڈیل کرنا بھی بہت زیادہ ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی دیکھتے کہ، اور میں نے جیسے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہودیوں نے جو تھا وہ یہودی جو تھے وہ بہت پاور میں نہیں تھے، بالکل مطلب ایسے تھے کہ کمزور سے تھے، تعداد میں بھی کم تھے، اتنی بڑی تعداد نہیں تھی، لیکن معاشرتی طور پہ وہ لوگ بہت، مطلب معاشی طور پہ وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، پوری اکنامی ان کے ہاتھ میں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بھی توجہ کی کہ کس طرح سے انہیں مطلب ان کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے۔ تو یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معاہدے طے کیے۔ تو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، اس وقت یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے جو تھے وہ مدینہ میں آباد تھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کی طرف ہی دھیان دیا اور ان کے ساتھ میں کچھ ٹریٹیز سائن کی. تو یہ جو معاہدے تھے اس کی پہلے جو ایک پہلے قانون تھا جو مسلمانوں کے لیے اور سارے مدینہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے قانون بنا دیا تھا، وہ ایک قانون تھا. اور اب اسپیشلی یہودیوں کے لیے ایک معاہدہ طے کیا. یہ جو تھا اس کے اندر یہ تھا، سب سے پہلی بات یہ تھی کہ بنو اوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے. یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر. خود ان کا بھی یہی حق ہوگا اور ان کے غلاموں کا بھی یہی ہوگا کہ اگر وہ غلام اگر مسلمان ہونا چاہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہونا چاہے تو اپنے دین پر ہی رہ کر وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں. پھر یہود اپنے ذمہ دار ہوں گے، یعنی ان کا جو مال اور ان کا جو کمانا وغیرہ ہے، بزنس وغیرہ ہے، وہ اپنا کریں گے، مسلمان اپنا کریں گے. اور جو بھی یہود سے اگر کوئی لڑنے کے لیے آئے گا تو کیونکہ مسلمانوں کے حلیف ہے یہودی، تو مسلمان بھی ان کا ساتھ دیں گے. اور اگر مسلمانوں سے کوئی لڑنے کے لیے آئے گا تو یہود بھی ان کا ساتھ دیں گے. پھر اگر جو معاہدہ کر رہے ہیں ان کے تعلقات آپس میں خراب ہو جائیں تو اس کا فیصلہ آپ سم کریں گے. کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرایا جائے گا. اگر کسی اس کے حلیف نے کچھ جرم کیا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کو آ کر پکڑیں گے. مان لیجیے اگر کسی مسلمان نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی یہودی اس کا حلیف ہے تو یہودی کو پکڑا جائے گا، بلکہ اس مسلمان کو ہی سزا دی جائے گی. مظلوم کی مدد کی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہود ہو یا مسلمان ہو، اس کی مدد کی جائے گی. پھر اگر جنگ ہوگی تو یہود اور مسلمان دونوں مل کر اس کا خرچہ برداشت کریں گے. اور کوئی بھی اس معاہدے کے جتنے بھی شرکا ہیں وہ مدینہ میں کوئی ہنگامہ اور کوئی جو بھی فساد کرے گا اس کو پکڑا جائے گا. پھر اگر کسی جھگڑے کا اندیشہ ہوگا تو پھر اس کا فیصلہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. اور قریش کی کسی بھی حال میں مدد نہیں کی جائے گی، ان میں سے کسی کو پناہ نہیں دی جائے گی. اگر کوئی یثرب پر دھاوا بولے یعنی مدینہ پر کوئی آئے گا تو دونوں جن مل کر اس کا دفاع کریں گے. اور اس معاہدے میں کسی مظلوم یا مجرم کے لیے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی، یعنی ان کو سزا دی جائے گی. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہودیوں سے بھی ایک اسپیشل معاہدہ طے کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اب یہ مدینہ کا جو اس ریاست ہے اس کا جو دارالحکومت ہے اس کو صحیح سے وہ فنکشن کر سکے. تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے اور اپنی دور اندیشی سے سارے لوگوں کو ملا کر ایک پرفیکٹ ریاست کا قیام کر دیا. الحمدللہ. اس کے بعد میں یہ ہوا کہ اس طرح سے یہ سب کچھ تو ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاروں طرف سے جو مسلمان تھے، جو یہود تھے اور جو لوگ بھی تھے ان کو تسلی سے ایک سکون والی جگہ پہ رہنے کے لیے ان کے لیے ساری چیزیں فراہم کر دی. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کو کسی حال میں صبر ہی نہیں ہو رہا تھا، کسی حال میں ان کو تسلی ہی نہیں ہو رہی تھی کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بیچ میں یہ جو بھائی چارہ قائم کر دیا ہے. کیونکہ وہاں تو آپ کو پتا ہے نا سالوں سے لڑائی ہو رہی تھی. جب اب بیت عقبہ ہم پڑھ رہے تھے تو آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر جو یثرب سے لوگ آئے تھے انہوں نے آ کر جو بیعت لی تھی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنے یہاں کی جنگوں سے تنگ آ چکے تھے. لگاتار جو خون وغیرہ ہو رہا تھا وہاں پہ، جو جنگیں ہو رہی تھی، وہ لوگ خود اس سے پریشان ہو گئے تھے. تو جو دونوں قبیلے تھے انصار کے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مکہ میں بیعت کی اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں آئیں گے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے. یہ سارا ہوا تو اس کے اندر نقصان کس کا ہو گیا؟ ایک تو نقصان ہو گیا یہودیوں کا کہ ان کے ہاتھ سے جو ان کی جو ایک اتنی بڑی ان لوگ روز جنگیں کرواتے تھے، پھر اس کے بدلے میں ان لوگ ہتھیاروں کے لیے پیسے دیتے تھے اور جو پورا ان کا سودی کاروبار چل رہا تھا اس کو بہت ڈیمیج ہو گیا. دوسرا جو عبداللہ بن ابئی تھا جو بادشاہ بننے والا تھا یا اس کے جو ساتھی تھے ان کا بہت بڑا نقصان ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں، پھر بھی اتنے اچھے طریقے سے مطلب کوئی بھی کیوس نہیں ہوا، کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی بھی جھگڑا فساد نہیں ہوا اور یوں ہی پورا جو ایک اسٹیٹ ہے مسلمانوں کا وہ قائم ہو گیا. تو ان دونوں پارٹیز کے لیے یہ بہت ہی اس کو نگلنا ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا، یہود کے لیے بھی اور یہ جو عبداللہ بن ابئی والے لوگ تھے ان کے لیے بھی. عبداللہ بن ابئی جو ہے وہ منافق ہے، لیکن ابھی تک وہ مشرک ہے، اس لیے میں اسے بار بار منافق نہیں کہہ رہی ہوں. اس کا نفاق آپ خود دیکھیے گا کہ وہ کس قسم کا منافق آدمی تھا.
اچھا یہ سب ہوا کہ مسلمان اس طرح سے مکہ سے نکل کر مدینہ آ گئے ہیں، اور مسلمانوں نے اس طرح سے ایک اپنا مرکز بھی قائم کر لیا ہے، اور مسلمانوں نے ایک اپنا قانون بھی بنا لیا ہے، مسلمانوں نے بہت سارے لوگوں سے جو ٹریٹیز تھی وہ بھی سائن کر لی ہے، یہ سب ہو رہا ہے، تو کیا اس کی خبر قریش کو نہیں پہنچ رہی ہوگی، مکہ والوں کو نہیں پہنچ رہی ہوگی؟ بے شک ان لوگوں کو یہ ساری باتیں پہنچ رہی تھی، اور ان کے لیے تو ایسا ہو گیا تھا جیسے جلتی پہ تیل کا کام ہو گیا تھا، کہ اتنی آسانی سے آپ وسلم گئے ہیں، صحابہ گئے ہیں، انہوں نے ہجرت کی ہے اور جا کر ایک سکون والی پیسفل جگہ پر جا کر رہ گئے ہیں، تو ان کے لیے بہت اس کو قبول کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، مطلب ایسا ہو گیا تھا کہ ان کو ایک دم تڑپ رہے تھے وہ کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صحابہ کو واپس پکڑ کر ہم اپنے پاس لے کر آ جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، جو پیچھے بچے ہوئے لوگ تھے ان پہ تو بے شک انہوں نے بہت ظلم اور زیادتی کرنا شروع کر دیا، اور بہت بری طرح سے ان کے ساتھ میں پیش آنے لگے، لیکن اس کے بعد بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے مدینہ میں جو کنیکشن تھے ان کو کام میں لانا شروع کیا، مدینہ میں جو ان کے لوگ تھے ان کو ان پہ اپنا جو تھا وہ چلانے کی کوشش کی۔ اس کے لیے سب سے پہلا آدمی جو تھا وہ عبداللہ بن ابی ہی تھا، جو یثرب کے لوگ تھے، دونوں قبیلے تھے، اوس اور خزرج، وہ دونوں بھی اس کو بادشاہ بنانے پہ تیار ہو گئے تھے، تو ظاہر سی بات ہے مکہ والوں سے اس کے تعلقات بہت اچھے تھے، تو انہوں نے سب سے پہلے عبداللہ بن ابی کو ایک خط لکھا اور اس میں دھمکی دی کہ دیکھیے ہمارے یہاں سے آپ کے پاس ہمارے یہاں ہمارا ایک آدمی آپ کے پاس آ گیا ہے اور آپ نے اس کو پناہ بھی دے دی ہے، اپنے آپ اس پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دیجئے، یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر حملہ کر کے آپ کے سارے مردوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کو بندی بنا لیں گے۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے اس کو عبداللہ بن ابی کو ایک وارننگ کا لیٹر لکھ کر بھیج دیا سب سے پہلے، کیونکہ وہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے نا کہ اس کا بہت اثر اور رسوخ ہے وہاں پر مدینہ میں، تو ان لوگوں نے اس طرح سے عبداللہ بن ابی کو کہا، اور عبداللہ بن ابی کے پاس جیسے یہ خط پہنچا وہ بھی بیٹھا نہیں، اس کے لیے تو ایک وہ ہو گیا نا کہ ارے یہ تو میں تو خود ہی یہ چاہ رہا تھا، وہ لے کر وہ خط جلدی بھاگا اپنے دوسرے مشرک ساتھیوں کے پاس میں اور جا کر کہا کہ دیکھو ایسا ایسا ہو گیا، اگر ہم نے ان کو نہیں نکالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مہاجرین کو یہاں سے نہیں نکالا تو یہ مکہ والے تو ہم پر حملہ کر دیں گے اور ہمیں پوری طرح سے ختم کر دیں گے، اور ہمارے پاس اتنے ریسورسز بھی نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ ابھی ابھی جنگ سے فارغ ہوئے نا، تو ہمارے پاس اتنے ریسورسز بھی نہیں ہے کہ ہم ان سے جنگ کر سکیں۔ تو اور یہ بات تو وہ بظاہر بول رہا تھا، لیکن اصل میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہوگا اور کتنا کینہ اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھرا ہوگا۔ تو وہ خط لے کر گیا اپنے لوگوں کے پاس میں اور اس طرح کی باتیں کی، تو اس کے ساتھی بھی سارے تیار ہو گئے اور سارے ہتھیار لے کر ایک دم تیار ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مہاجرین سے جنگ کرنے کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور آ کر کہا قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر رکھتی ہے، تم کو قریش نے جو دھمکی دی ہے تم لگتا ہے اس سے بہت زیادہ امپریس ہو گئے ہو، تم خود اپنے بھائیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آ گئے ہو، جتنا نقصان تم اپنے بھائیوں کو اور اپنے آپ کو دینے والے ہو اس سے زیادہ نقصان تو قریش تم کو نہیں دے سکتے، تو پھر تم خود ہی پہلے نقصان کیوں دینا چاہتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو ساتھی تھے اور جو ایک دم جوش میں آگے بڑھ بڑھ کر آ رہے تھے ان لوگوں سے بات چیت کی، تو جو اس کے ساتھی تھے وہ خود ہی ڈھیلے پڑ گئے کہ صحیح بات ہے ابھی ہم آپس میں ہی لڑ لیں یہاں پر، ابھی تک تو نہ قریش آئے ہیں نہ کچھ ہوا ہے، تو یہ تو ہماری بیوقوفی کی بات ہوگی بہت زیادہ، تو ان لوگ اپنے آپ ہی ایک دم ایسا مطلب ڈھیلے پڑ گئے اور واپس پلٹ کر چلے گئے۔ تو اس وقت عبداللہ بن ابی جو تھا وہ بھی سوچا کہ ارے یہ لوگ ہی سارے پلٹ کر چلے گئے ہیں، تو اس نے بھی مصلحت یہ سمجھا اپنے دل میں کہ میں بھی ابھی خاموش ہو جاؤں، اور اس کو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے وہ مقابلہ نہیں کر پائے گا، اور لیکن اس کے بعد میں اس نے یہ تو سوچ لیا کہ میں یہ مقابلہ نہیں کر پاؤں گا یا اس طرح کی باتیں، لیکن اس نے اس بات سے یہ نہیں ہو گیا کہ اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب آ گیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات اسے ایسی لگی کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے سے سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور بہت اچھے سے سمجھ رہے ہیں، بلکہ اس کا یہ کینہ اور زیادہ گہرا ہو گیا، اور اس نے ہر موقع پہ اب جائیں، اب ہم جب آگے پڑھیں گے نا آپ دیکھیں گے ہر جو مسلمانوں پر جب بھی کڑا وقت آیا ہے اس آدمی نے پوری طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کی سچویشن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، لگاتار وہ اس طرح کی باتیں کرتا رہتا تھا۔ پھر اس کے جو تعلقات تھے وہ صرف قریش سے نہیں تھے بلکہ یہودیوں کا بھی ایک سمجھ لیجیے آپ جو ہوتا ہے نا جاسوس ہوتے ہیں، تو اس طرح کا
आदमी था। यहूदियों को भी बहुत सारी खबरें ले जा जाके मुसलमानों को देता था। बाद में इसने ये किया कि उसको ऐसा लगा कि मैं मुशरिक होने की वजह से ये मुसलमान जो हैं ये मुझसे अलग-अलग रहते हैं, तो उसने ईमान का दावा भी कर दिया कि मैं ईमान लाया हूँ। लेकिन दिल में उसके फिर भी जो निफाक था वो हमेशा उसके दिल में रहा। फिर ये हुआ, एक बात एक और ये हो गई कि जो कुरैश ने जो ये किया कि एक तो उनको धमकी दी डायरेक्ट, जो मदीना के जो मुशरिक लोग थे, उनको डायरेक्ट लेटर में धमकी दी। दूसरा काम इन लोगों ने ये किया कि इन्होंने मुसलमानों को अपने यहाँ आने से मना कर दिया। क्या किया उन लोगों ने? एक बार हज़रत साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे, वो मक्का आए उम्रा करने के लिए और उमैया बिन खल्फ़ के मेहमान हुए। उन्होंने उमैया से कहा कि देखिए आप कोई भी ऐसा एक टाइम मेरे लिए दे दीजिए मुझे कि मैं जब जाकर तवाफ़ कर लूँ। तो उमैया दोपहर के वक़्त में उनको लेकर अपने यहाँ से निकला। उमैया बिन खल्फ़ जो है वो भी आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुश्मन है। लेकिन हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु जो हैं, वो कोई छोटी-मोटी पर्सनैलिटी नहीं है। वो अपने जो कबीला है उसके सरदार हैं और मदीना के जो चंद बड़े सरदार हैं उसमें से एक आदमी थे ये। तो जब इन्होंने इसको कहा, उमैया बिन खल्फ़ को कहा कि मैं आपके साथ जाकर तवाफ़ करना चाहता हूँ, तो उमैया उनको दोपहर के वक़्त में लेके निकला तवाफ़ करने के लिए। तो रास्ते में अबू जहल से मुलाकात हो गई। तो उसने उमैया को कहा कि अबू सफ़वान तुम्हारे साथ ये कौन है? तो उमैया ने कहा ये साद हैं। तो अबू जहल ने साद को डायरेक्ट कहा, अच्छा मैं देख रहा हूँ कि तुम बड़े अमन और इत्मीनान से तवाफ़ कर रहे हो। हालाँकि तुम लोगों ने हमारे यहाँ के बेदीनों को पनाह दे रखी है और ये ज़ौम रखते हो कि उसकी मदद से तुम नुसरत और फ़तेह पा लोगे। सुनो, खुदा की कसम अगर तुम अबू सफ़वान के साथ नहीं होते, तो अपने घर सलामत पलट कर जा नहीं सकते थे। यानी उसने क्या किया? हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु को भी धमकी दे दी। लेकिन हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपने कबीले के खुद सरदार थे, तो उन्होंने क्या कहा? सुन, खुदा की कसम अगर तूने मुझे इससे रोका, तो मैं तुझे ऐसी चीज़ से रोक दूँगा जो तुझ पर इससे भी ज़्यादा भारी होगी। और वो क्या चीज़ थी? मदीना जो था वो उनका पूरा तजारती जो काफ़िले थे वो मदीना के रास्ते से होकर आते थे। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक ही जुमले में उसको उसकी मतलब उसको उसकी औकात याद दिला दी कि अगर तुमने हमको इस तरह से रोका तो हम तुम्हारा वो रास्ता बंद कर देंगे जिसके ज़रिए से तुम तिजारत किया करते। तो जो शाम की जो पूरी तिजारत थी, शाम का जो तिजारती रास्ता था वो मदीना से होकर ही गुज़रता था। और इसके बाद में यही रास्ता जो कुरैश के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हो गया था। तो हज़रत साद ने भी उसको बराबर जवाब दे दिए। और इसके अलावा भी बहुत बार ऐसा हुआ कि उन लोगों ने दर पर्दा मुसलमानों को लगातार धमकी देते रहे। उसके बाद में मुहाजिरीन जो थे वहाँ पर कुरैश ने सबसे पहले मुशरिकीन को धमकी दी, फिर उसके बाद में उनके यहाँ आने वालों को धमकी दी और तीसरी धमकी डायरेक्ट मुसलमानों को खुद को दी। मुहाजिरीन जो हिजरत करके आ गए थे, उनको धमकी दी और उनको क्या कहा कि अगर तुम यहाँ से बचकर तो निकल गए हो, लेकिन हम यस्रिब में आकर तुम्हारे को मार देंगे। और इस तरह की धमकी वो लगातार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और लोगों को दे रहे थे, कि हालात इतने खराब हो गए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो पूरी रात जागते रहते थे या कोई सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहरा देता था, तो आप सोते थे। अब सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मदीना आने के बाद एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग रहे थे और फिर आपने फरमाया काश आज रात कोई सहाबी में से कोई सौलेह आदमी मेरे यहाँ पहरा देता और मैं थोड़ा आराम कर लेता। अभी हम इस हालत में थे और ये बातें कर ही रहे थे कि हमें हथियार की छनकार सुनाई दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है? जवाब आया साद बिन अबी वक्कास। फरमाया कैसे आना हुआ? बोले मेरे दिल में आपके मुताल्लिक खतरे का अंदेशा हुआ तो मैं आपके यहाँ पहरा देने आ गया। यानी सहाबा भी कितना ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र कर रहे थे कि कोई भी एक वक़्त भी ऐसा नहीं होता था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफ़ाज़त और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहरा नहीं दिया करते थे। जब हज़रत साद ने ये जवाब दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआ दी और फिर आप सो गए। यानी इतना टेंशन का माहौल था कि लगातार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को खतरा रहता था। यहाँ तक कि ये हुआ कि आखिरकार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद ने आयत नाज़िल कर फरमाई कि अल्लाह आपको लोगों से महफूज़ रखेगा। जब ये आयत नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि जाओ अब अल्लाह मेरी हिफ़ाज़त करने वाला है। लेकिन ये जो खतरा था ये सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं था, बल्कि आम जो मुसलमान थे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खतरे की बात थी कि लगातार कहीं से भी मतलब इस तरह की धमकियाँ आ रही थी, जो फ़ैमिलीज़
تھی جن کے بچے یہاں پر ہجرت کر کے آ گئے تھے، وہ لوگ بھی اپنے لوگوں کو دھمکی دیتے تھے، اور جو قریش کے اور لوگ بھی تھے وہ بھی دھمکی دیتے تھے، تو لگاتار مدینہ میں ایک ٹینشن کا ماحول رہ رہا تھا، یہاں تک کہ ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابی بن کعب ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو تھے، جو مہاجر آئے تھے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے ہتھیار اتار دیں، نہ رات کے وقت نہ دن کے وقت، لگاتار وہ ہتھیار لے کر ہی رہتے تھے۔ اسی سخت حالات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر کار مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی۔ انشاءاللہ یہ جو چیپٹر ہے ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی، اور پھر اس کے بعد میں مسلمانوں نے کیا کیا کیا۔ انشاءاللہ جزاک اللہ خیر بہنوں، آپ کا بہت شکریہ۔ ہم اپنا یہ ٹاپک یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔